ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ، جب تم شادی کرنے کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤ، تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے اندر 4 چیزیں دیکھو۔ چچا تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں۔ کتنی چیزیں دیکھیں؟ 4 چیزیں دیکھیں۔ لڑکی کے اندر کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں دیکھیں۔ اب کون سی چیز؟ نبی نے ارشاد فرمایا وَلِمَالِهَا، اس کی مالی پوزیشن کو دیکھو، وَلِحَسْبِهَا، اس کے خاندان کو دیکھو، وَلِحُسْنِهَا، اس کی خوبصورتی کو دیکھو۔ نبی نے آخر میں ارشاد فرمایا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کو سب سے زیادہ فوقیت دو۔ دیندار خاتون کو اپنے گھر میں لاؤ، دیندار کنیز کو اپنے گھر میں لاؤ۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ واقعہ کی روشنی میں سنیے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کا آپ نام سنے ہوں گے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کا نام آپ لوگ جانتے ہیں نا؟ بڑے پیر کا نام جانتے ہیں نا؟ سب لوگ جانتے ہیں، اپنے بھی غیر بھی، جتنے لوگ ہیں دنیا میں سب جانتے ہیں کہ بڑے پیر سیدنا سرکار غوث اعظم کو یہ مقام ملا، تو ملا کہاں سے؟ سیدنا سرکار غوث اعظم ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کی والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ ولی کامل ہے۔ ان کی ماں حضرت ام الخیر فاطمہ، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی کی دوست کے سسر حضرت سمیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ سمیع ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک دریا دجلہ کے کنارے سے جا رہے، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ نے اس سیب کو اٹھایا، اپنے حلق میں لینا چاہا، آپ نے دانت سے کاٹا، کاٹنے کے بعد آپ کے حلق میں بھی وہ سیب بھی پہنچا تھا۔ دل میں خیال آیا، اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، تو نے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے۔ کیا کہا؟ تو نے بغیر اجازت سیب کھا لیا ہے۔ کہاں جا رہا تھا؟ دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، کسی کے باغ سے نہیں توڑا تھا، کسی کے پیڑ سے نہیں توڑا تھا، کسی کے گھر سے نہیں چڑھایا تھا، دریا میں بہتا جا رہا تھا، کہیں بھی بہ کے چلا جاتا۔ آپ نے سیب اٹھایا، روزے کی حالت میں تھے، کئی روز پانی سے افطار کیا تھا، سیب کو کاٹا، جوئی حلق میں جانا چاہا۔ دل نے جواب دیا ابو صالح تو نے اجازت لیا باغات کے مالک سے، آپ نے اس سیب کو باہر پھینک دیا، دریا میں پھینکا اور پانی کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جب کافی دور چلنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک ٹہنی دریائے دجلہ کے کنارے لٹکی ہوئی ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی ٹہنی سے وہ سیب جو ہے بہتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جاتے، باغات کے مالک کون؟ حضرت عبداللہ سمیع رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑی کامل ہے۔ حضرت عبداللہ سمیع کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضور بات یہ ہے نا کہ آپ کے باغات سے ایک سیب گر کر دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر وہ سیب کھا لیا ہے، کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ حضرت عبداللہ سمیع نے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اگر کوئی ایسا انسان مل جائے تو سب انسان حیرت سے دیکھیں گے، یعنی کیسا انسان ہے؟ میرے باغات سے توڑا بھی نہیں، چوری بھی نہیں کیا، گرا ہوا تھا، کہیں جا رہا تھا بیٹھے، ان سے اجازت طلب کرا، معافی مانگنے ہے، کیسا انسان ہے؟ آج کا انسان ہوتا تو بس ہڑپ لیتا، رکھ لیتا، خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عبداللہ سمیع نے نیچے سے اوپر تک دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے معاف کر دوں گا، لیکن میری کنڈیشن ہے، میری شرط ہے، تاکہ آپ کی جو بھی شرط ہے نا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تاکہ بیٹا شرط سن لے۔ آپ کو سنائیے کہ 12 سال تک میرے باغات کی رکھوالی کرنی ہو۔ کتنے سال؟ 12 سال تک۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست 12 سال تک آپ نے باغبانی کیا۔ 12 سال جب پورے ہوئے تو آپ نے کہا کہ حضور کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں کہ ابھی بھی معاف نہیں کروں گا، ایک اور شرط ہے، اسے پوری کر دو میں معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں کہ حضور بتلائیے جو شرطوں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ میری ایک لڑکی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ سمیع نے کہا کہ کنڈیشن تو سن لو نا، کنڈیشن سنو نا۔ کہا کہ بتلائیے؟ تاکہ سن بات یہ نا کہ میری بیٹی جو ہے نا پاؤں سے لنگڑی ہے، میری بیٹی جو ہے نا ہاتھ سے لولی ہے، میری بیٹی جو ہے نا زبان سے گونگی ہے، میری بیٹی جو ہے نا آنکھ سے اندھی ہے، میری بیٹی جو ہے نا کان سے بہری ہے، میری بیٹی نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ پکڑ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے۔ جب اتنی بات حضرت عبداللہ سمیع نے کہا، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے پاؤں سے زمین کھسکنے لگی۔
کہا کہ یار یہ پوری زندگی واقعی ہے اور ایک ایسے لڑکی کے ساتھ میں رہنا ہوگا جس کے ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، لنگڑی بوڑھی ایسے لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ دل نے جواب دیا عبداللہ اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ زندگی فانی ختم ہونے والی ہے، آخرت کا سوچ، آج معافی مل گیا نا آخرت میں سرخری حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ سمائی نے کہا کہ کنڈیشن منظور ہے؟ ہاں منظور ہے حضور، شادی کے لیے تیار ہو۔ حضرت عبداللہ سمائی نے شادی کرانے کے بعد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اب اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ جب جاتے کمرے میں تو کیا دیکھتے کہ ایک خاتون ہے، بڑی خوبصورت ہے، جس کے ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، آنکھ سلامت، ناک سلامت، کان سلامت، سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہی دیکھا، دیکھنے کے بعد الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ آپ نے ملاقات نہیں کیا، واپس آ گئے، اس لیے کہ آپ کو کنڈیشن کچھ اور بتلایا گیا تھا، اس میں کنڈیشن کچھ اور ہے۔ آپ واپس آئے حضرت عبداللہ سمائی کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ نے جو کنڈیشن بتلایا اس لڑکی میں لوگ پائی جاتی ہے، اس لیے واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ سمائی نے جواب دیا بیٹا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست